آپ اپنی ماں کے ساتھ غداری نہ کریں. عمران خان کا دور تھا. عمران خان نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ آپ مر جائیں مٹ جائیں آپ کی جان چلی جائے پاکستان اور آرمی کے خلاف نہیں جانا. ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے. ہم ایز اے پیس جیسٹر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو. میں نے کل شام کو کوشش کی نریندر مودی کو کال کروں. ان دوستوں سے جو گلا شکوہ کر رہے ہیں, جو کہتے ہیں کہ عمران خان ہوتا تو یہ کر دیتا وہ کر دیتا. یار عمران خان ہمارا اپنا پاکستانی ہے, کوئی ہمیں ان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. یہ ایک سیاسی لڑائی ہے, سیاسی لڑائی کریں مگر اس میں آپ ملک کے دشمن نہ بنیں, آپ اپنے آرمی اور ادارے کے دشمن نہ بنیں. جب ایک فرانسیسی سفیر نے غالباً مجھے یاد نہیں ہے سال 2001 تھا, عمران خان کی حکومت تھی تب یہ فرانسی جو ہے نا اس وقت ان کے خلاف جو ہے نا اس نے قرآن شریف کی برہمتی کی تھی, استغفر اللہ کو اس کو جلایا تھا. تب پورا پاکستان بلکہ پورے مسلم دنیا روڈ پر نکلے اور انہوں نے احتجاج ریکارڈ کیا. تب عمران خان کی حکومت تھی, عمران خان کا دور تھا. عمران خان نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ اگر آپ کو نہیں یاد تو میں آپ کو ان کا کلپ سنوا دیتا ہوں, آپ ذرا ملاحظہ کریں. فرانس کا اگر ایمبیسڈر آپ واپس نہیں بھیجیں گے تو ہم سارے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے. کیا فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا, کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا. سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو. جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے, اس کا مطلب یہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے. اس کا مطلب بے روزگاری, فیکٹریاں بند ہو جائیں گی, ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا, روپیہ گرے گا, مہنگائی بڑھے گی, تو نقصان ہمیں ہوگا, فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا. یہ وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا کہ اگر ہم جو ہے ایک مطلب ہے کہ یہ قرآن شریف کی برہمتی, ایک جنگ ایک لڑائی الگ چیز ہوتی ہے. جو آپ کے ایمان پر آپ نے ایک دین پر حملہ کر رہا ہوتا ہے, جو آپ کے ایک مقدس کلام پر حملہ کر رہا ہوتا ہے, وہ چیز الگ ہوتی ہے. تب اسی حکومت کے دوران عمران خان کے دور میں عمران خان نے کہا تھا کہ ہم یہاں جو نا ایک جو پورا پاکستان احتجاج کر رہا تھا کہ فرانسی سفیر کو یہاں نکالا جائے اور ان کے ساتھ تعلقات بھی ختم کیے جائیں. اب عمران خان نے کہا تھا کہ کیا ہم فرانسی سفیر کو نکال دیں, اس سے معاملات حل ہو جائیں گے, اس سے یہ گستاخی ختم ہو جائے گی, یہ اس کا حل ہے, یا وہ رک جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ فرانسی سفیر کو نکالنے سے یا ان کے ساتھ تعلقات ختم کرنے سے ہماری معیشت بیٹھ جائے گی, ہمارے پاکستان میں غربت آ جائے گی, ہمارا روپیہ ڈاؤن ہو جائے گا, ہمارے پیسے کی قدر ختم ہو جائے گی. مطلب کہ ہم کنگال ہو جائیں گے. دوسرے لفظوں میں یہاں ایک ایمان کا آپ کا تقاضا تھا, جہاں آپ کی دین کی بات ہو رہی تھی, جہاں آپ کے جو نا ایک جو نا اللہ کے جو نا رسول کے ساتھ ایک جو لوگ جنگ کر رہے تھے, ہم ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے, وہ ہمارا ایک دین کا تقاضا تھا. تب ہم لوگ خاموش ہو گئے تھے. تب ہم نے کہا تھا کہ عمران خان نے ٹھیک کہا تھا, یار آپ اچھے پاکستانی بنیں, آپ اپنی اچھی سوچ رکھیں, ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ہے, مگر آپ غدار مت بنیں, آپ اپنی فوج کے خلاف نہ جائیں. یہی تو انڈیا چاہتا ہے. انڈیا پتہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو نا بلوچستان کو الگ کر دیں, سندھ کو الگ کر دیں, پنجابیوں میں لڑائی کر دیں, یعنی کہ جو نا پشتون کو الگ کر دیں, اور پشتون کو جو نا سپورٹ کے لیے وہ بنگلہ دیش کو بھیج رہا ہے آگے, جو نا افغانستان کو آگے کر رہا ہے, اور ادھر جو بلوچستان میں وہ خود سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جہاں کہ جو نا دوسرے ملکوں کو بھی ملوث کر رہا ہے. اس کے جو نا پیچھے وہ اسرائیل بیٹھا ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, یہاں پاکستان ان کا دفاع تو کرے. یار اس وقت دنیا میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جنگ صحیح ہو رہی ہے, سب سے زیادہ اس کا نقصان ہو رہا ہے, فضائی اس کا نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کا جو نا ایک معاشی نقصان ہو رہا ہے, اس کی دنیا میں جگہ صحیح ہو رہی ہے, اس کا سارا کچھ تو اس کا نقصان ہو رہا ہے, اس کی بےزتی ہو رہی ہے. اسے وہ ریفیل وغیرہ رافیل جو پتہ نہیں کیا تھا, اس کا وہ جو تیاری ہے جس پر اس کو مان فخر تھا, وہ تو پاک فوج نے چکنا چور کر دیا. اب آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو ہے نا شیئر گرنے لگ گئے ہیں, اور یہاں پر جو ہے نا بڑھنے لگ گئے ہیں. دنیا کی نظریں آپ گھر کی لڑائی کی گھر میں رکھیں, باہر نہ لے کر جائیں, دشمن کو مفاد نہ دیں. دشمن یہی تو چاہتا ہے. اب ایسے ہی اکاؤنٹ دشمن تلاش کرتا ہے, پھر ان کو فنڈنگ کرتا ہے. آپ لوگ بھی ان کی حوصلہ شکنی کریں, جو پاکستان کے خلاف, پاک آرمی کے خلاف, ہمارے اداروں کے خلاف جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کے خلاف جو ہے نا آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں. آپ مر جائیں مٹ جائیں آپ کی جان چلی جائے پاکستان اور آرمی کے خلاف نہیں جانا. آپ کا یہی ایمان ہے, یہی تقاضا ہے. اپنی ماں کے ساتھ آپ غداری نہ کریں.
دیکھیں کہ جو دھرتی ہے نا، جو آپ کی زمین ہے، جو آپ کا وطن ہے، وہ ایک آپ کی دھرتی ہے، آپ کی ماں ہے. آپ اپنی ماں کے ساتھ غداری نہ کریں. جو لوگ اپنی ماں کے غداری کر رہے ہیں وہ حلالی نہیں ہے. یاد رکھنا، اپنی ماں کے ساتھ آپ غداری نہ کریں، اپنی دھرتی ماں کے ساتھ آپ غداری نہ کریں. یہ آپ کا ایمان ہے.